یہ اشکان مصطفیٰ کا ہجوم دیکھیں، یہ ہے گستاخ رسول کی سزا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بے شمار بے شمار۔ پرندہ کمار پیپر دے لکھے آئی دیوار لبیک یا حسین لکھے آئی کہ درود شریف پڑھے صبح دے وقت انہیں وہ پھاڑ کے باسکٹ کے سٹیا باسکٹ پہ سٹ چڑیا ہے۔ اسی اپنے جا فورمین نو کہا کہ یار غلط ہوا ہے تین کو معافی منگی، اگوں جہاں نا گلا کرتا نس گیا اندر دفتر سے۔ اسی اپنی مینجمنٹ نال گل کی ہے، انہوں نے کہ پھر آپ رل مل کے جہاں نا اسی سارے کٹھے ہوئے ہیں جلیل خوار کر کے نا فاصلے جہنم کر چڑیا۔ آئندہ جڑا بھی اینج کرے گا ساڈے انبیاء کرام دے بارے حضور آپ کے نام پر جان بھی قربان، کیونکہ من سبا نبیًا فاقتلوہ۔ ہمارے نبی پاک نے حدیث بھی ہے کہ جو بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ لبیک حضور آپ کے نام پر جان بھی قربان۔ محمد طلحہ نام ہے میرا، محمد طلحہ فرحان محمد فرحان۔ آپ کیا ہوا ہے؟ دیوار کے اوپر یا حسین لکھا ہوا تھا، یا حسین، تو اس نے آ کر پھاڑا ہے، جو پھاڑ کر بس میں ڈال دیا ہے، پھینک دیا۔ وہ ہم سے نا گوارا نہیں ہوا، ہم نے صبح سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے یہ بات ہوگا تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں یہ نا آگے نا مینیجر سے بات کریں، جس نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں آگے۔ ہم نے کہا نہیں ابھی بات ہونی ہے، نہیں تو ہم نے کام نہیں کرنا۔ تو کہتے ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے نا ساتھ لڑکے کے لیے ساتھ تنہائی کا حال تھا، وہ بھی ساتھ آیا اور ہم نے یہ احتجاج کیا۔ پھر اس کو نا جو نتیجہ تھا اس کو ہم نے ادھر جلا دیا ہے۔ یار کئی بار ساڈے نا چینل چ نہیں چلاؤ نا چلانا چاہیے۔ نہیں نہ ہوتا پہ السلام علیکم ناظرین، سلمان ظفر پاک یو ایس میڈیا کی طرف سے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہے۔ معافی چاہتا ہوں، تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے پروگرامز میں، کوئی صحت کی پرابلم تھی تو اس کی وجہ سے، مگر اب پھر ہم آ گئے ہیں دوبارہ۔ تو ہمارے وہ کرنٹ افیئر وغیرہ، سلمان ظفر کی بیٹھک وغیرہ پروگرام جو ہیں انہیں اب روٹین کے مطابق ہم چلایا کریں گے۔ تو آج کا کرنٹ افیئر جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیالکوٹ کی فیکٹری میں جو مینیجر تھا سری لنکا کا، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کو تو بھولا نہیں جا سکتا۔ اس کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ پرینتھا دیاواندانا اس کا نام ہے، اور اس کے بچہ بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ بیٹا، ایک چھوٹا سا بیٹا ہے اس کا، وائف بھی ینگ ہے، خود بھی ینگ تھا یہ۔ تو بہت ہی یہ جو ہے اس کے ساتھ غیر اخلاقی اور غیر مذہبی سلوک کیا گیا اس کے ساتھ۔ اس کو مار کے پیٹ کے بے شمار لوگوں نے، ہنڈریڈز لوگ تھے وہاں پہ، انہوں نے جو ہے وہ اسے مارا پیٹا، اس کے بعد پھر اس کی وہ ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ جلا دیا انہوں نے۔ اور وہاں پہ چیزیں دیکھی نہیں جا رہی تھی، جس طرح سے لوگ وہاں پہ سیلفیز بھی اس جب وہ آگ میں جل رہا تھا سیلفیز کھینچ رہے تھے، اتار رہے تھے، کر رہے تھے۔ بہت ہی مطلب ہے کہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ۔ تو آج ہمارے ساتھ دوبارہ پھر سے ہمارے دوست بھائی سینئر جرنلسٹ جو بی بی سی میں 12 13 14 سال کام کرتے رہے ہیں، لاہور کے نمائندے رہے ہیں، آج کل امریکہ میں سیٹ ہیں، تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ تو ان سے آج بات کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے اور آگے چل کے کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم علی سلمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جلد سے جلد، اور آپ جلدی سے اپنا پروگرام شروع کریں۔ یہ جو حالات بتائے آپ نے اور ہم سب نے دیکھے، بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر
بہت ہولناک اور دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں. اور آپ نے صحیح کہا, مطلب مجھ سے بھی نہیں دیکھا گیا یہ جو ویڈیوز تھی جو اس کو ٹارچر کر رہے تھے, پھر اس کو ننگا کر کے جو انہوں نے اس کو مارا, پھر اس کے بعد پھر آگ لگا دی. اور سب سے زیادہ جو دھچکا مجھے لگا وہ اس بات پہ لگا کہ وہ لوگ بہت ہی کنٹینٹڈ اور مطمئن تھے, اور جو وہ انٹرویو دے رہا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے کوئی ایک معمول کا کام کیا ہے اور کوئی بہت اچھا کام ادا کیا ہے. اور اس کے پیچھے بھی جو لوگ تھے وہ مطلب جتنا مجمع وہاں پہ کھڑا تھا وہ سارا کا سارا بہت مطمئن تھا, اور جو نظر آ رہے تھے اس کے اندر لوگ, اور جو پیچھے جو ریکارڈنگ کر رہا تھا یا جو ریکارڈنگ کرنے کے والے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بار بار کہہ رہا تھا کہ حضور آپ کے نام پہ ہماری جان بھی قربان, حضور آپ کے نام پہ ہماری جان بھی قربان. تو یہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کے لیے ایک ایسا کام تھا جو انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا. ایسے تھا کہ جیسے کوئی بڑا مارکا مارا ہے انہوں نے. ہاں, مارکا بھی مارا ہے, اور کوئی بہت بڑا جو انہوں نے مطلب کوئی بہت بڑا انوکھا کام نہیں کیا, یہ ایسا ہونا ہی تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ آدمی کا جو حلیہ تھا, لڑکوں کا جو حلیہ تھا, وہ عجیب سا حلیہ تھا. مطلب ایسا نہیں تھا کہ جسے آپ کہیں کہ کوئی بہت کوئی مذہبی آدمی ہے یا بہت کوئی نیک آدمی ہے یا کوئی مذہب کے اوپر عمل کرنے والے. وہ حلیے سے بھی کچھ ایسے نہیں لگ رہے تھے وہ, اور باتوں سے بھی نہیں لگ رہے تھے, اور ایکشن سے بھی نہیں لگ رہے تھے. لیکن اس نے ایک حدیث سنا دی وہاں پہ کہ جی وہ انبیاء کا سر تن سے جدا, وہ ایک حدیث کا حوالہ دے دیا. مجھے نہیں پتا وہ حدیث کس حد تک مستند ہے, لیکن وہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی مذہب کے بارے میں معلومات کا یہ کام تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اسٹیکر کے اوپر لبیک یا حسین, اور جو حدیث کا حوالہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی وہ انبیاء کے ساتھ جو توہین کرے ان کا ستن سے جدا کر کے. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں کو کہاں, جو مطلب اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ امام حسین جو تھے وہ نبی نہیں تھے, وہ تو نبی کے نواسے تھے. تو لیکن بہرحال جو بھی ہے, لیکن یہ بس جب یہ جو بڑھتی ہوئی خونخواری ہے اور مذہبی, جسے میں سے کہوں گا مذہبی جہالت ہے, یہ لگتا ہے کہ اس نے ہماری سوسائٹی کو آہستہ آہستہ اپنے گرفت میں لینا شروع کر دیا, اور یہ کینسر کی طرح پھیل رہی ہے. اور وہاں پہ جو نعرے لگ رہے تھے, اگر آپ نے ویڈیو میں سنے ہو تو وہ تھے لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ نعرے تحریک لبیک والے لگاتے رہے ہیں, اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق اس سارے واقعے کے اندر غالباً, میں اگر ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن جو سوشل میڈیا پہ رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر لبیک کے جو مقامی عہدیدار ہیں وہ بھی شامل تھے. البتہ لبیک والوں کی جو پوسٹیں آئی ہیں یا ان کے ایک ترجمان سے جو میری چیٹ ہوئی ہے, تو ان کا کہنا ہے کہ جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں یہاں پہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کا تعلق بطور تنظیم ہے یا نہیں ہے, لیکن سوچ یہ وہی ہے, یہ وہی سوچ ہے جس نے ایک قاتل ممتاز قادری کو ہیرو بنایا, اور اس کے جنازے میں جو 10 لاکھ لوگ آئے. تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے, یہ وہی چیزیں ہیں جو یہ آگے چلتے چلتے آج ہمارے سامنے آئے. اس کی جو ہے تحریک لبیک کے بارے میں جیسے آپ نے کہا, اس کی وہ پریس ریلیز بھی میرے پاس آئی ہے, وہ بھی ہم دکھائیں گے اس ویڈیو میں جب تیار ہو جائے گا نا. تو اس میں ان کی وہ پریس ریلیز آئی ہے, مجھے جو ہے نا ملی ہے, تو اس میں انہوں نے اس کی جو ہے کنڈیم کیا ہوتے, اور انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس حادثے سے. ہاں, لیکن بہرحال یہ سوچ یہ وہی سوچ نہیں ہے, اور کیا یہ اسی طرح گہراؤ اور جلاؤ نہیں کرتے؟ کیا اسی طرح پاکستان کے اندر لوگوں کو مذہب کے نام پہ قتل نہیں کیا جاتا؟ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب لوگوں کو وہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی ہلاکت بھی یاد آ رہی ہے, ان کو ساری باتیں یاد آ رہی ہیں, لیکن آپ وہ ویڈیو ضرور چلائیے گا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے حضور آپ کے نام پہ ہماری جان بھی قربان ہے, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے مطمئن لوگ تھے وہاں پہ. بالکل چھوٹا کلپ اس کا چلا دیں گے. ہاں جی, ہاں, ایک چھوٹا کلپ آپ ضرور چلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. مگر یہ کہ یہ میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا, جو بھی ویڈیوز آئی ہیں تو ان میں جو ہے ینگ بچے تھے زیادہ, اس میں جو ہے نا کوئی مطلب ایسا مجھے وہاں پہ نظر نہیں آئے کہ جس کا جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ لنک بنتا ہو,
مطلب ہو سکتا ہے میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں نے مطلب جس نظر سے دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو مطلب ہے کہ اس لیے کہ ان کا تو ذرا ڈفرینٹ ہے نا کمیونٹی ان کی. تو یہ آپ میں پھر یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ تحریک لبیک کے مقامی عہدیدار اس میں شامل تھے یا نہیں تھے, لیکن یہ وہی سوچ ہے, یہ وہی سوچ ہے کہ آپ کسی کو پکڑیں اور آپ اس کو خود ہی وہاں پہ عدالت لگائیں اور خود ہی عدالت لگا کے اس کو وہیں پہ مار دیں. یہ ایک سوچ ہے جو پرویل کر رہی ہے. یہ وہی سیالکوٹ ہے جہاں پہ اس سے پہلے 2 نوجوانوں کو جن پہ الزام تھا کہ وہ ڈکیتی کرتے تھے, وہ ڈکیتی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے یہ عدالت میں ثابت ہونا ہوگا. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے دیکھا ان کو ڈکیتی کرتے ہوئے, لیکن پھر ان کو اسی طرح ایک مجمع نے تشدد کر کے مار دیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم پھر وہ جو یورپ کا ایک جسے کہتے ہیں نا تاریخ دور تھا, اس کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ جگہ جگہ وہ یہ کیا کہتے تھے وچ کو جو بند کرتے تھے, وچ کلنگ, کیا اس کی ٹرمنالوجی میں وچ ہنٹ وغیرہ, وچ ہنٹنگ. یہ تو وہی لگ رہا ہے کہ آپ کو جہاں پہ کوئی نظر آیا اس کو پکڑا اور مار دیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کسی غیر مسلم کو مار دیا ہے, مسلمان زیادہ مارے جاتے ہیں اس کے اندر, اور اس آدمی کو اس بات کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنی بات کو سامنے رکھ سکے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا. اب جو اطلاعات وہاں سے سامنے آ رہی ہیں, جو وہاں سے لوگ رپورٹرز جو انویسٹیگیشن کر کے دے رہے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تھے وہاں پہ ایکسپورٹ کے مینیجر تھے, بالکل جو مقتول ہیں. تو یہ ایکسپورٹ مینیجر تھے اور بیرون ملک سے کسی پارٹی نے آنا تھا اور آ کے انہوں نے اس کا دورہ کرنا تھا. تو ان کو چاہیے تھی کہ وہاں پہ وہ جو مشینیں ہیں, جو اسپورٹس کی فیکٹری ہے اس کی مشینیں صاف ستھری ہوں, جگہ ٹھیک ہو. تو وہاں پہ یہ پوسٹرز لگے ہوئے تھے اس کے تحریک لبیک کے. تو انہوں نے کہا کہ ان پوسٹرز کو اٹھا دے. کسی نے ان کی بات نہیں سنی کیونکہ ان کا کام تھا پارٹی. تو انہوں نے وہ پوسٹر وہاں سے خود اتار دیے. اب آپ بتائیں کوئی آپ کے گھر میں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی پوسٹر لگا دے تو آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا نا. آپ کہیں کہ اتارو یار, کوئی نہیں اتارے گا تو آپ اتار کے پھینک دیں گے. تو وہ اس فیکٹری کے وہ اتنے ایک ڈیڈیکیٹڈ ملازم تھے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی نہیں اتارا تو میں اس کو صاف کر دوں. ان کی نیت کیا, ان کی نیت کسی کی توہین کرنا تھی؟ نہیں, نیت تو ایسی نہیں تھی, اس لیے کہ یہ جب ورک پلیس ہوتا ہے نا جو ہاں, تو پھر یہ ہوا. ہاں, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں پہ لوگوں نے ان کو فیکٹری کے انہی ملازمین نے جن کے اوپر وہ سختی کرتے تھے ڈسپلن کے لیے, جن کو کہتے تھے صحیح طریقے سے کام کرو, انہوں نے اس بات کو ایشو بنایا اور ان کو مارنا شروع کیا. اور جو اب مزید رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق 4 لوگ ایسے تھے ان سینکڑوں لوگوں میں سے جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کر ان کو بچانے کی کوشش کی. ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لے کے گئے, پھر چھت پہ لے گئے, اور اس دوران ان کو چوٹیں بھی لگی, ان کی جان بھی اس میں جانے کا. اور آخری ٹائم پہ جب یہ کو چھت کے اوپر مارا گیا تو ایک جو ان 4 میں سے ایک آدمی تھا وہ ان کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا کہ پہلے مجھے مارو پھر ان کو مارتا. بالکل تو نہیں چلی, اس کو بھی انہوں نے مارا, اور لیکن ان کو تو جان سے ہی مار دیا. تو یہ اب صورتحال ہوئی ہے. اور وہ جو 4 لوگ ہیں وہ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی جان کے خوف سے وہ چھپتے پھر رہے ہیں, ان کو بھی نہ مار دیجیے, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہی 4 گواہ بنیں گے اب جو 100 لوگ پکڑے گئے ہیں یا جو اور پکڑے جا رہے ہیں جن کی ویڈیوز ہیں ان کو پولیس گرفتار کر رہی ہے. تو وہ اب ان کو اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اب یہ لوگ ان کے گھروں میں جائیں گے, ان کو دھمکائیں گے کہ اب آپ نے ہمارے خلاف گواہی اور کوئی بیانات نہیں دے. زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی ان کی, اس لیے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو گیا نا, خطرہ ہو گیا. حالانکہ انہوں نے کوئی توہین نہیں کی, کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے صرف بچانے کی کوشش کی, نیک کام کیا. اور شاید میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ ان 4 لوگوں کا ساتھ دیتے ہوں گے جو یہ باتیں سن رہے ہیں یا جن کو اس بات پہ افسوس ہے کہ انہوں نے اچھی حرکت کی اور انہوں نے اس کو بچانے کی کوشش کی. تو انہوں نے ایک اور بات بتائی جو مجمع کی بے حسی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا, ان گواہوں نے پولیس کو بھی بتایا اور جرنلسٹ کو بھی بتایا کہ جب وہ ان کو مار رہے تھے تو کچھ لوگ تو تھے جو ان کو مارنے کے در پہ تھے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس بات کو درست نہیں سمجھ رہے تھے, لیکن وہ خاموش کھڑے تماشا دیکھتے, خاموش کھڑے تھے. بالکل, خاموش تماشائیوں کی بہت بڑی تعداد تھی. ہو سکتا ہے اس وقت وہ خاموش نہ رہتے, وہ جو اس معاملے کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے تھے,
تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے تو ہو سکتا ہے یہ ایک جان بچ جاتی. اور جو پاکستان کی اور جو مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوئی ہے, اور لوگ مجھے بالکل بھی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو مذہب سے اور اسلام سے متنفر ہوں. نہیں یہ تو اس سے مذہب تو اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوئی. مذہب تو ہمارا مذہب تو ویسے ہی اجازت نہیں دیتا نا ان چیزوں کی. یہ تو اور وہ جو کہہ رہے درندگی. ہیں صاحب, ہاں, اور یہ جو ایک سوچ ہے کہ حضور آپ کے نام پہ ہماری جان بھی قربان ہے, میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر حضور کے نام کی اتنی قدر ہے تو جو انہوں نے فرمایا آپ اس کے مطابق عمل کریں, ان کی باتیں مانیں, جو وہ کہتے ہیں وہ کریں. وہ تو آپ نے کرنا نہیں, نماز آپ نے پڑھنی نہیں, نیکی کا کوئی کام کرنا نہیں, بھلائی کسی کے ساتھ کرنی نہیں, اور چوری بے ایمانی اور ملاوٹ یہ آپ نے جاری رکھنی ہے. لیکن جب وہ یہ معاملہ آئے گا تو پھر آپ عاشق رسول بن کے دوسروں کی جان لے لیں گے. تو جان آپ اپنی تو قربان کرتے نہیں, دوسروں کی جان قربان کرنے کے لیے آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں. جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں, جو لوگ تو بھی میں تو نہیں کہوں گا کہ حضور یہ بات چھوڑ دیں, حضور چھوڑ دیں اس کام کو, اور جو نبی پاک کی تعلیمات ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں. ایک دفعہ پڑھ نہیں سکتے تو کسی سمجھدار آدمی سے, کسی فسادی مولوی سے نہیں, کسی سمجھدار عالم سے ان کی ویڈیوز دیکھ لیں, ان سے مل لیں, ان سے بات کر لیں. یہ جو ہے کہ جو کوئی واجب القتل ہو جائے گا, واجب القتل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ اسے قتل کریں. واجب القتل کا مطلب ہے کہ ایک حکومت, ریاست وہ اپنا کردار ادا کرے گی, وہ فیصلہ کرے گی. ایک ٹرائل ہونا چاہیے منصفانہ ٹرائل کے بعد جو حکومت ریاست نے سزا مقرر کی ہوئی ہے اس کے مطابق سزا دینی چاہیے. یہ آپ اس کی وحشیانہ حرکتیں کریں گے تو کیا آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, یا آپ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, یا آپ اپنی سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں, یا آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو حضور جانے دیں. ایک چیز بتائیں, یہ یاد ہوگا آپ کو کہ کچھ عرصہ پہلے وہ چائنیز بھی مارے گئے تھے, کچھ مطلب سلسلہ چلتا رہتا ہے, یہ کوئی مطلب نئی بات نہیں ہے. جب مطلب ہے کہ ہم مذہب کے نام پہ جو ہوتی ہے چیزیں تو اس میں فوراً باہر نکلاتے ہیں, مگر یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ خود اس پہ عمل نہیں کرنا ان چیزوں کا, اور دوسروں کو اس کا بلیم مطلب خود کرنا نہیں ہے اور دوسرے کو بلیم کر دینا ہے, اپنے کو بلیم کرنے کی بجائے. تو اب یہ کہ اب یہ ہو گیا, تو اب مجھے پتا چلا کہ تقریباً 800 لوگوں کو گرفتار کیا ابھی تک. ہو سکتا ہے 800 لوگوں کو گرفتار کیا, مجھے اس بارے میں پوری معلومات نہیں ہے, لیکن آپ درست فرما رہے ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کو کڑی سزا بھی ملنی چاہیے, اور ان کو جیلوں میں بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے, جیلوں میں بھیجنے سے حکومت کے اوپر بوجھ پڑے گا, لیکن یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو حکومت کو اٹھانا چاہیے. اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ عوام یہ بوجھ اٹھائے گی, تو یہ بوجھ اٹھانا چاہیے. 800 لوگ اندر جائیں گے, ان کے ملنے والوں کو, ان کے خاندان والوں کو, ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس آدمی نے, وہ یہ سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ ان کے بیٹے نے درست کیا, ان کے بھائی نے یا ان کے باپ نے درست کیا یا غلط کیا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہوں گے جو اس مار کٹائی میں آگے تھے, اور وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہوں گے جو تماشا دیکھ رہے تھے. بالکل 800 تماشا دیکھنا ہے, یہ تماشا دیکھنا ہے, اور یہ جو بے حسی ہے آپ کی کہ کچھ نہیں کرنا, اس کی بھی آپ کو سزا, ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. تماشا دیکھ رہے تھے تو سیلفیاں اتار رہے تھے. ہاں, تماشا دیکھ رہے سیلفیاں اتار رہے تھے. ہاں, کچھ ایسے تھے جو سیلفیاں اتار رہے تھے اور سمجھتے تھے. تو جو جہاں تک میرا خیال ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جتنے مرضی برے کام کر لیں, جو مرضی کر لیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو وہ ان کی تمام کوتاہیوں کو تو وہ دیکھیں گے نہیں, اور وہ جو یہ کہہ دیں گے کہ حضور آپ کے نام پہ ہماری جان بھی قربان, تو اس بات کو ان کو جنت میں لے جائیں گے. تو جنت میں جانے کے لیے صرف وہی نہیں ہے, حضور پاک ان کے بھی ہیں جن کو آپ ناجائز طریقے سے مار دیتے ہیں, وہ مظلومے کے ساتھ بھی ہیں, جن کے اوپر آپ ظلم ہیں اور آپ کو مار دیتے ہیں حضور کے نام پہ, حضور ان کے بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور میں یہی کہوں گا ایک بار پھر کہ آپ کہیں گے ہر بات کو کھینچ کے اسی طرف لے جاتا ہوں, تو اس میں چیف آف آرمی سٹاف نے ٹویٹر پہ یا پتہ نہیں کہاں سے بیان جاری کیا ہے کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تسلسل ہے انہی چیزوں کا, وہ جو وہاں پہ جنرل فیض نے جا کے چیک بانٹے تھے,
تو ان 800 لوگوں میں میرا خیال ہے 801 کر اور وہ چیک دینے والے جو جنرل صاحب تھے ان کو بھی ان کے ساتھ بند کیا جائے. جب آپ سپورٹ کریں گے ایسے لوگوں کو اور اس کے بعد پھر آپ یہ پریس ریلیزیں جاری کریں گے, اول تو آپ کا کوئی کام نہیں ہے پریس ریلیز جاری کرنے کا اس کے اوپر, لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا گلٹ کانشیس, بھئی آپ فوجی ہیں, آپ کا کام تو سرحدوں کا دفاع کرنا نا, آپ ادھر جا کے یہ آپ کا کیا کام ہے, آپ یہاں کے اس کے اوپر پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں. حکومت جانے, پرائم منسٹر جانے اور چیف منسٹر جانے اور لوکل پولیس جانے, آپ کا فوج کا تو یہاں پہ کوئی کام نہیں. تو فوج نے کیوں پریس ریلیز جاری کی؟ یہ اس لیے جاری کی کہ ان کو ان کا ایک گلٹ ہے, گلٹ کانشیس ہے کہ یہ ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تحریک لبیک کو پہلے فیض آباد دھرنے پہ استعمال کیا. 8 لوگ شہید ہوئے وہاں پہ تحریک لبیک کی, میں انہیں شہید ہی کہوں گا. اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا واقعہ ہے وہ اس میں پھر 8-10 کتنے لوگ شہید ہو گئے, اور اس کا نتیجہ, اور پھر اس کے بعد آپ نے تنظیم کو کالے دم سے دوسرا کر کے اور پھر آپ کو اس کے اس نظریے کو بڑھا رہے ہیں. اور ایک سوچنے والا سوال ہے, تحریک لبیک کے پاس کیا ایجنڈا ہے؟ سوچنے والی آپ بات نے اس یہ کو سیاسی جماعت بنایا, آپ نے اس کو سیاسی جماعت بنایا ہے, وہ سیاسی جماعت کس بنیاد پہ ہے, وہ کس بنیاد پہ ووٹ مانگی, منشور کیا ہے, وہ اسی بات پہ ووٹ مانگی کہ جو گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا ہو. تو انہوں نے تو اسی نظریے کی ترویج کرنی ہے, اسی نظریے کو آگے بڑھانا ہے. وہ تو اور کوئی ایجنڈا لے کے ہی نہیں آئے. وہ تو کہتے ہیں فلاں کو باہر نکال دو, پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پاس کروا دو کہ جو توہین رسالت کرے گا اس کو چوکوں کے اوپر ہم مارنے کی سرے عام سزا دینے کی بات کریں. تو وہ ان کا تو ایجنڈا کوئی اور ہے نہیں, اور جتنے لوگ ان کے اس ایجنڈے پہ ساتھ شامل ہوں گے اتنی آپ کے معاشرے میں, آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے ملک کے اندر شدت پسندی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے, پرابلمز ہوں گی زیادہ نا. تو ان کا یہ نعرہ جو ہے نا اصل میں یہ ہے نا کہ انہیں پتا کہ اس نعرے کی وجہ سے سب باہر نکلائیں گے. ہاں, یہ ایسا نعرہ چنا ہے انہوں نے اس وجہ سے, ایسا نعرہ چنا ہے. وہ تو ووٹ مانگتی نہیں کسی اور بات کے اوپر, وہ تو کہتے ہیں رسول اللہ کے نام پہ ووٹ دے دو. بالکل, دیکھیں اندازہ کریں. تو آپ, اور یہ ہے تو اب یہ آخر میں مکتبہ فکر ہے یہ, اور ہر گلی ہر محلے کے اندر جو مسجد ہے اس میں زیادہ تر مولوی جو ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر کے ہے, اور وہ یہ تحریک لبیک والے بھی بریلوی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بریلوی تحریک لبیک میں ہے, لیکن ایک اثر و رسوخ ان کا اس پہ ہے. اور چونکہ زیادہ پاپولیشن بھی اپنے آپ کو بریلوی سمجھتی ہے, تو وہ ایک تھوڑا سا ایک تعلق ضرور بنتا ہے ان کا اس کے ساتھ. تو کوئی بھی اگر آپ اس کو گمراہ کریں گے, اس کو غلط طرف تشدد کی طرف لے کے جائیں گے, اور ساتھ آپ یہ مکتبہ فکر کی بات کریں گے, تو اس سے کافی بگاڑ پیدا ہونے کا خطرہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, آخر میں اب یہ میں پوچھوں گا کہ یہ اب جو واقعہ ہو گیا ہے, پہلے بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, آپ کو پتا چائنیز بھی مارے گئے جیسے میں نے پہلے کہا تھا, تو مگر یہ کہ کچھ ہوا نہیں, وہ اپنا پنجابی میں کہتے ہیں نا خو کھاتے چلا گئے. تو اس میں یہ کہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر یہ سب چپ چپان ہو جائے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا اپنا یہ ہے, مجھے لگ رہا ہے فیملی کو پیسے دینے کا اعلان کر دیں گے, یہ وہ سارا جو سلسلہ چلتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں, یہ اصل میں ہم لوگ جو ہیں ڈر جاتے ہیں جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. تو جو پیچھے ماضی جو کہتا ہے, ماضی سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بچ جائیں گے, لیکن میں یہ توقع کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس بار کم از کم کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور سزا ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے, سبق ملے. ہاں, اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اگر موب کے اندر کھڑے ہیں تو آپ محفوظ نہیں ہیں, کہ موب میں کھڑے ہو کے آپ کسی کو قتل کر دیں گے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں کہ میں بچ جاؤں گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں اور امریکہ میں تو وہ ویڈیوز بنانی شروع کر دیتے ہیں, اگر بالکل کم از کم ویڈیوز بناتی رہتی ہے کہ کون کون ہے, کون کہاں, کون کیا, تو وہ ایک ڈاکومنٹیشن. تو اب تو یہاں پہ یہ جو مظاہرین ہیں یہ خود ہی ویڈیو بنا لیتے ہیں. بالکل, یہ تو اب سب بنا کے یہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. ان کے فرانزک کروا لیں, بات صحیح نکل آئے گی, تم کو سزائیں ہو جائیں گی. بالکل, کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی اور کو. تو مگر یہ کہ یہ اب مطلب کہ میرا تو مطلب ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے جو ہے اپنی چینل کی طرف سے ڈیمانڈ کریں گے حکومت پاکستان سے کہ جو بھی اس میں جو کلپریٹ ہیں
जिन्होंने मेन किरदार अदा किया है, बेशक उसमें 2 हों, 4 हों, 10 हों, उन्हें सरेआम फांसी होनी चाहिए ताकि ये एक सबक मिल जाए लोगों को। जी जी बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि कानून के मुताबिक जो भी सजा मिले, कानून के मुताबिक बिल्कुल, कानून जो भी कहता है, अगर वो कहता है कि कैद की सजा है तो कैद की सजा दे, अगर फांसी की सजा है तो फांसी की सजा दे। और अगर ये साबित हो कि इसके अंदर तहरीक लब्बैक के ओहदेदार शामिल थे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और तंजीम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। इस बात की मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए कि क्या वहां के मुकामी ओहदेदार ने इनका साथ दिया था या उकसाया था या नहीं उकसाया था, या उसका क्या किरदार था, क्या उसने उनको रोका या नहीं रोका, क्या किया, ये किरदार भी उनका सामने आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बहुत जरूरी है ताकि आने वाले दिनों में लोगों को, दूसरे लोगों को भी इसका सबक हासिल हो। तहरीक लबैक को भी चाहिए कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, क्योंकि इस तरह के मजीद वाकयात हुए तो उससे उनकी कोई अच्छी प्रॉब्लम हो जाएगी, रेपुटेशन नहीं बनेगी और उनकी रेपुटेशन खराब होगी। और हो सकता है कि हुकूमत किसी वक्त उसको भी कोई ख्याल आ जाए और ये जो अदारे हैं वो भी उनके ऊपर से जो उनकी आशीर्वाद है उससे अपना हाथ पीछे कर, वरना तो प्रॉब्लम ही होगी ना, जाहिर है। तो उसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा कर। बिल्कुल, तो उसमें ये कि अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इसकी सूरत हाल निकलती है। जो भी अपडेट होगी हम बैठेंगे, आपको मैं बुलाऊंगा, दोबारा दावत दूंगा, तो हम उस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। तो इसलिए कि ये सिलसिला तो अभी आपको पता कुछ दिन चलेगा ही ना इस तरह से। तो ये जैसे भी 1 दिन 2 दिन जैसे भी हुआ, जो कोई अपडेट इसमें सामने आएगी तो हम जो फिर आप जो बैठ के तो इस पर गुफ्तगू जो वो जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दावत पे जब देते हैं तो आप फौरन जी जी हाजिर हो जाते हैं, बड़ी बेतुफाई अपना टाइम निकालते हैं, वक्त निकालते हैं अपना आप। तो नाजरीन, ये आज का करंट अफेयर्स था, जो कि करंट अफेयर्स तो हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी बातों पे किए जाएं, मगर ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए और मुसलमानों के लिए कि ऐसे वाकयात को जो है वो मुस्तकबिल में जो है वो ना किया जाए, ना होने दिया जाए, ना होने दिया जाए बल्कि। तो इसको हुकूमत पाकिस्तान को हम डिमांड करते हैं कि इन जो भी इसमें शामिल थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि एक तो हमारे ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ खराब ना हो, इसलिए कि ये बहुत ही ज्यादा जो है सेंसिटिव मामला है, तो इसमें ताल्लुकात खराब होने का भी खतरा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि जब वो पाकिस्तान इस पर फौरी एक्शन लेगी और कड़ी सजाएं देगी। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इसको पूरा वॉच किया करें, ताकि आपको जो है वो इसमें पूरी बातें जो है हम करते हैं तो वो आपको पता चल जाए, जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। तो अपना सबका ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।